ألا لله الدين الخالص. علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ اور اس کا شان نزول پڑھ رہے تھے، کل ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، اس کی بنا پر اس کا جو آخری ہے وہ ہے چوتھا دعوت اسلامی کا ایک اہم مرحلہ، اور یہ مرحلہ منافقین سے متعلق تھا، جس پہ مولانا مرحوم نے منافقین کی قسمیں گنوائیں کہ ایک قسم کے منافقین وہ تھے جو دنیاوی اعتبار سے ساتھ جڑ گئے، ان کا ایمان جو تھا وہ اسی قسم کا تھا کہ ان کو اقرار تو نہیں تھا صحیح معنوں میں، دل کے ساتھ تصدیق ان کا قلب نہیں کرتا تھا، لیکن زبان سے کرتے تھے کہ شاید یہ تحریک آگے چلے گی تو انشاءاللہ پھر ہمارا بھی اس میں کوئی نہ کوئی عہدہ ہوگا، ہمارا بھی کوئی نہ کوئی منصب ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک طرح کے منافقین تو یہ اس پہ شامل ہو گئے۔ دوسرے قسم کے منافقین وہ تھے جس کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے مفاد کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کفار کس طرف ہیں اور مسلمان کس طرف ہیں، جو پلڑا بھاری ہوا اس طرف ہو جائیں گے اور دونوں سے فیض لیتے رہیں گے، اور کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے کفار ناراض ہو جائیں یا مسلمان ناراض ہو جائیں، درمیانی سی راہ پر ہم چلتے رہیں گے۔ اور پھر کچھ اس قسم کے لوگ بھی تھے جو اسلام کے تو قائل ہو چکے تھے لیکن وہ رسمیں نہیں چھوڑ رہے تھے، ان کے اندر وہی اوہام، وہی جاہلیت کی باتیں، وہی ان کے ہاں تحریفاتی چیزیں، وہ سب کی سب ان کے اندر ویسی کی ویسی موجود تھی، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اور بڑے مزے کی بات اس میں یہ جو مولانا نے یہ کہی ہے کہ وہ فرائض اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا، وہ کہتے تھے اسلام آئے، پھیل جائے، ٹھیک ہے، ہم اپنی رسموں میں، اپنے لاو و لاب میں پڑے رہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہ ہو۔ جیسے لاہور میں ایک دفعہ ہم تحریک اسلامی کے اجلاس میں گئے تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہمیں ملے، سب لوگ اپنا اپنا تعارف کرا رہے تھے، انہوں نے بھی تعارف کرایا، انہوں نے کہا جی میں ایک ڈاکٹر ہوں، MBBS، اور میرا بڑا اچھا کلینک چلتا ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، میری بیوی شام کو سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسے میں بڑے کماتا ہوں، اور گھر بار میرا بہت اچھا ہے، اور میں گرمیوں میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ AC کے اندر رہوں، سردیوں میں ہیٹر کے اندر رہوں، کپڑے نئے برانڈ کے پہنتا ہوں، کھانا بہت اچھا کھاتا ہوں، اعلیٰ درجے کی ہوٹلنگ کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرا یہ ذہن ہے کہ اسلام پھیل جائے، میرا یہ ذہن ہے کہ اسلام پھیل جائے، میں کبھی نہیں باہر نکلا کہ میں جا کے کسی کو دعوت دین کی دوں، کچھ کروں، یہ میں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اجتماعات میں آ نہیں سکتا، اور کیونکہ میں اپنی پریکٹس کیسے چھوڑوں، اتنے مریض ہیں، اتنی خلق خدا، ان کی خدمت کر رہا ہوں نا میں، تو میں نہیں آ سکتا، اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ تو یہ انہوں نے تعارف پیش کرایا اپنا، دراصل وہ تعارف دینے کے کہہ یہ رہے تھے کہ ہم سب کا یہی ہے کہ ہمیں کام کوئی نہ کرنا پڑے، اسلام پھیل جائے پوری دنیا میں، ہم اپنی جاب ویسے ہی رہے، ہمارا بزنس ویسے ہی چلتا رہے، ہم کھائیں پئیں، ہماری روٹین میں کوئی فرق نہ آئے، باقی اسلام پھیل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں تھا، صدیق اکبر کی تجارت مشہور تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، بند، سیدنا عمر ابن الخطاب تجارت بند، حضرت عثمان غنی تجارت بند، حضرت بلال اپنے آقا کا حکم ماننے سے انکار، نوکری خراب۔ اب تو نوکر انکار کر کے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں غلام تھے، کہ نہیں، حضرت عمار یاسر، ان کے والد یاسر، حضرت سمیہ، بند، سب نے بند، نہیں بھئی ہم اس نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تب جا کر یہ اسلام پھر وہاں سے پھیلا۔ ہم کہتے کام ہمارے ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، ہمارے آنکھ کھلے نہ صبح فجر کے وقت، تہجد ہمیں ادا نہ کرنی پڑے، رات بھی جو ہے وہ اسی طرح ٹوٹی پھوٹی نماز ہم پڑھ لیں، اور کبھی مرکز میں آگے کبھی پوچھ لیا، ایک آدھ جمعہ پڑھ لیا، باقی شادیاں پوری اٹینڈ کرنی، مہندی چھوڑنی کوئی نہیں، مہندی کی رسم چھوڑنی کوئی نہیں، مائیوں بھی اٹینڈ کرنی ہے، ولیمہ لازمی کرنا ہے، باقی سال ثواب کے لیے کوئی جب بلاتا ہے تو ادھر بھی ضرور جانا ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کی برتھ ڈے لازمی منانی ہے، بیگم مان لینا تو اس کو پھر ہوٹلنگ کے لیے لازمی لے کے جانا ہے، اللہ چاہے نہ مانے اللہ کی خیر ہے۔ تو پھر یہ پھر دین پھیل گیا، پھیل جائے گا، پھر اس طرح پھیلتا دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کچھ چھوڑا، پھر جا کر زور لگایا
ہم تو اس وقت کا ایک معمولی سا حصہ بھی جو ہے نا وہ نہیں گزار سکتے. ایک معمولی سا حصہ جہاں وہ 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ایفرٹس, آپ علیہ السلام کا دن رات جاگنا, آپ کبھی پڑھ لیں. مکے کی زندگی تو نبی علیہ السلام کی دشوار تھی ہی, مدینے کی ریاست کے اندر آ کے رسول اللہ کی ذمہ داریاں اور فرائض اگر آپ سن لیں تو دنگ رہ جائے. یہ عام آدمی کا کام نہیں. ایک امام مسجد 5 نمازیں ایک جمعہ پڑھاتا ہے تو کیا آپ کو الگ سے ہائر کرنا پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت میں مصلی پہ بھی حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے, جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, عیدین بھی پڑھا رہے ہیں, آنے والے وفدوں سے بھی مل رہے ہیں, بازار میں بھی ایڈمنسٹریشن شام کو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں منڈی کے اندر صبح کے وقت شام کے وقت کیا ہو رہا ہے, غلہ 2 نمبر بیچتے ہیں, جرمانے ہو رہے ہیں, سخت وعیدیں دے رہے ہیں, جج بھی بنے ہوئے ہیں, کوڑے بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ رات کو سو رہے ہیں تو لوگ بھی سو رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام جاگ رہے ہیں. اور ریاست مدینہ کے گرد کوئی دھماکے کی آواز سنتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر میں لوگ واپس باہر نکلتے ہیں اتنی دیر میں رسول اللہ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں, حضور واپس آ رہے ہیں, حضور واپس آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام, آپ نے فرمایا نہیں, میں نے دیکھ لیا, میں نے چیک کر لیا, مدینے کی سرحد پہ چکر لگا کے آ گیا ہوں, یہ جو ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں, امن سے سو جاؤ. یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں دیکھیں تو ہم تو ایک چھوٹی سی مسجد ہی چلا سکتے. اس کے لیے دیکھا کتنی بڑی انتظامیہ ہوتی, یہ صدر ہے, یہ نائب صدر ہے, یہ فنانس سیکٹری, یہ جنرل سیکٹری, 25 اس کے ممبران ہیں, سارے کس پر لگے ہوتے ہیں؟ 5 مرلے کی مسجد کے اوپر, اور ایک امام صاحب قابو نہیں ان کے آتے. یہ تو حالت ہے ہماری. دین, فرائض اور ذمہ داریاں, ان سے سبکدوشی مانگتا ہے آپ سے کہ آؤ اس کو ادا کرو. ہمارے لیے یہی مسئلہ ہے. ہم ایک تو کیوں ایک چھوٹی سی مسجد نہیں چلا سکتے, ریاست چلانی, وہاں چین نہیں اسلامی ریاست. میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے کوئی بڑی مثالی سی ریاست ہوگی, اس میں کوئی دکھ نہیں ہوگا, چین ہی چین ہوگا, ہم صبح اٹھا کریں گے تو لوڈ شیڈنگ تب بھی نہیں ہوگی, شام کو بدماشیاں کر کے سوئیں گے تب بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, بجلی آئے, انٹرنیٹ چلتا رہے, ٹی وی چلتا رہے, جیو کا, ایکسپریس کا کوئی خبرنامہ, کوئی چیز چھوٹے نہ, باخبر ہم رہیں, مالز کے اندر شاپنگیں کریں, انجوائے کریں. ایسا تو دنیا کے اندر اسرائیلی ریاست کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا, جو دنیا کی سب ریاستوں کی اس وقت ماں بنی بیٹھی. امریکہ کے اندر نہیں ہے. جتنا جتنا عہدہ بڑا ہوتا جاتا ہے, ذمہ داریوں کا اتنا ہی بھار بڑھتا جاتا ہے. اگر دنیا کی امامت کرنی ہے تو پھر دنیا کی امامت کے لیے اتنی ذمہ داریاں, نیندیں حرام کرنی پڑ جائیں گے, کام چھوڑنے پڑیں گے, بھوک پیاس کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کیوں کم کر دی؟ سب تو گول کے پی لے, وقت ہی نہیں اتنا کہ کھانا کھا سکیں. ڈیلی گوشت کھانے والے کہتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے گوشت بڑا پسند تھا. میں کہا ہاں جی, وہ جب کھانا ہی آپ نے کبھی 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, تو بڑا پسند ہی تھا آپ علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 2 چیزوں کے علاوہ آل محمد پہ کبھی 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ مسلسل چولہا جلتا ہو. صحیح بخاری کی روایت. کھجور اور پانی, یہی کھاتے. اس لیے یہ ریاست جو اصل چیز ہے وہ ذمہ داریاں اور فرائض, ان کو چاہتی کہ ایک مسلم کارکن اگر کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے تو اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو سمجھے کہ میری ذمہ داریاں فرائض کیا ہیں. پھر جا کر کے جو ہے وہ کوئی اسلام کا بوٹا جو ہے پھر سے ہرا بھرا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں غور طلب ہیں. تو کتنے رکوع اس کے بارے میں؟ صرف 23 رکوع اسی بارے میں آئے ہیں. آخری سورۃ بقرہ, ایک آیت نہیں قرآن شریف کی ذمہ داریاں, 23 رکوع. آئے اب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ مدنیہ, 40 رکوع ہیں اس کے اندر, 286 آیات ہیں ان کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آپ بھی پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی تشریح مولانا مرحوم فرماتے ہیں یہ حروف الف لام میم، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان یعنی سٹائل آف سپیکنگ جو ہے ان کا اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستہ نہ تھے، یعنی کوئی معمہ نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ سلوک عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا، اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گئے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو۔ یہ مولانا کی تحقیق ہے، اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ حروف یہ جو الف لام میم ہے یہ اس صورت کا عنوان ہے، اس صورت کا عنوان ہے۔ یہ الف لام میم یہ تین موضوع اس کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ ایک اس کے اندر جو یہ الف لام، یہ الف جو ہے یہ اصل میں آپ دیکھیں تو یہ گائے کا جو سینگ ہے اس کی طرح کا لکھا جاتا تھا الف، ہمارے ہاں تو سیدھا لکھتے ہیں، وہ اس طرح کر کے رب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں موضوع جو ہے وہ گائے کا ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ پر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کے معنی ہمیں ہی نہ پتا ہوں۔ اس کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی، گائے کا ذکر ہے، اس کے اندر پانی کا ذکر ہے، یعنی اس صورت کے اندر تین چیزیں اہم ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ تو یہ کسی بھی صورت کے شروع میں اگر آتی ہیں تو وہ اس صورت کے اندر جو باتیں ڈسکس کی گئی، ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہوتے ہیں، یہ ان کے عنوان ہیں الف لام میم، ٹھیک ہے نا۔ کہ اس کے اندر گائے کا ذکر آ گیا ہے، جیسے کہ پھر پانی کا بھی ذکر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ اس کا بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اس کو وہ باتیں ٹاپک ہے اس کا، کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس کیے جائیں گے، اور وہ ٹاپک سب سے اہم ہیں۔ اب گائے کا ٹاپک آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مصر سے آئے تھے بنی اسرائیل اور گائے وہاں سے پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہ کفار کا طریقہ بڑا اچھا لگا گائے پوجنے کا، تو دل میں سمایا ہوا تھا کہ اس طرح کا ہمارا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دریا یہ سمندر جو ہے یہ جب اس کو پار کیا ہے تو پار کرنے کے بعد انہوں نے آ کے دیکھا ایک قوم نے بچڑا بنایا اس کو پوج رہے، تو کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا بنا دو، پھر انہوں نے بنا بھی لیا سامری کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ان کے دل سے بچڑا جاتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس گائے کو پھر ذبح کرنے کا حکم دیا ایک معاملے کے اندر۔ اب گائے چونکہ وہ پوچھتے تھے اس لیے ذبح کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، پھر سوال کرنے شروع کر دیے، ٹھیک ہے، تہ در تہ سوال آپ کرتے رہے کہ یہ گائے پوجنے سے، گائے ذبح کرنے سے کہیں ہماری جان چھوٹ جائے، نہیں۔ تو یہ اس ٹاپک اس میں ڈسکس کیا گیا، بڑا اہم تھا کیونکہ شرک سے متعلق ہے یہ موضوع کہ شرک کیسے قوموں میں اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ جو ہندو ہیں
ان کا طریقہ عبادت کتنا اٹریکٹ کرتا ہے. کچھ لوگ طبعی طور پہ ہندو بھی ہیں ذہنی طور پہ, ٹھیک ہے نا. آپ بچوں کو دیکھ لیں, بچے آپ اسی کی نقالی کرتے ہیں, وہ ڈھول بجا کے, وہ ناچ گا کے, وہ سامنے پھر وہ اپنے بت کو بنا کے, کتنا اچھا لگتا ہے. پھر دل چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر توحید راسخ نہیں ہے نا, ادھر سے رہ کر آئے, تو وہ کہتے ہیں وہ ہندو بھی تو دیکھو کیا کچھ, ان کی مثالیں دیتے ہیں غیر قوموں کی. مسلم اور ہندو کے جو تعبدی امور ہیں کہ جن سے عبادت سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم تو خانہ کعبہ کو بھی نہیں پوچھتے, ہم پوچھتے ہیں خانہ کعبہ کو نہیں. کوئی بتائے کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت اللہ کو پوجو. بیت اللہ جب گرا دیا گیا تھا یزید کے دور میں, تو اس وقت بھی مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے. اس وقت کس کی طرف منہ کر کے کرتے تھے, اور 2-3 دفعہ یہ بنا سیلاب کی وجہ سے, تو اس وقت آج بھی اگر اس کو گرا کے نیا بنا لیں تو جتنی دیر تک یہ نیا بنتا ہے اتنی دیر تک کوئی مسئلہ نہیں, ہم ادھر ہی منہ کریں گے. ہمارا بس وہ ہے, سمت ہے ہماری, ہمیں سمت کی طرف. ہمارا جو معبود ہے وہ ادراک کی سرحدوں سے پرے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود. قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں, غالب نے کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ ہمارا نہیں آ سکتا ادراک کے اندر, یہ جس کو تم قبلہ کہتے ہو یہ قبلہ نما ہے. اہل نظر یعنی سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس کی طرف, اور پھر آپ دیکھ لیں ہم اس کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں بادشاہ داخل ہوا, کتنی تصویریں آئیں, کیا کچھ اس کا آیا, اندر بھی داخل, پھر اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں. جو بت بنا کر پوچھتے ہیں نہ اوپر چڑھتے ہیں نہ بت کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں. کبھی دیکھا کہ کوئی ہندو جو ہے وہ کسی بت کے اوپر کھڑا ہو کر اس کی عبادت کر رہا ہو؟ ہم اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں, اس کو دو بھی دیتے ہیں, اس پہ غلاف اتار بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, رنگ بھی کہیں سے کہیں خراب ہو اس کو سیٹ ویٹ بھی کر لیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اس بات کو سمجھنے کا ہے. نمبر 2, اس میں کوئی شک نہیں, اس کا ایک سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے, مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں. شک کی کوئی بات نہیں, جو باتیں بھی ہیں یقین کے ساتھ کہی گئی ہیں. اور یقین ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے ہاتھ بڑی مشکل سے آتی. یقین کی دولت نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. یقین کی دولت کبھی بھی نہیں آتی ہاتھ, بہت مشکل ہاتھ, بڑا محنت کرنی پڑتی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آپ جتنا دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو محنت اتنی کرنی پڑے گی آپ کو. دن رات بے سکون رہیں گے, بھاگ رہے ہیں ادھر 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 سے ادھر. آپ دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگوں کے ٹیلی فون آپ دیکھ لیں, ان کے فون ہی بجتے رہیں گے, فون ہی بجتے, نہ دن چین نہ رات چین. یعنی اب اس کا فون, اب اس, اور جس فون زیادہ بجے پھر دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے, بھی آج تک کمال ہی ہو گئی ہے, آج مزہ آ گیا. وہ دولت سے پیار کرنے لگ گیا نا, تو اب کہتے شکر ہے. وہ ہم شہر میں کام کرتے تھے تو ہماری کپڑے کی دکانیں تھیں, تو وہ جناب وہ نا جب کوئی گاہک نہ آنا, برے دن بھی تو مندہ بھی تو آ جاتا ہے نا کاروبار کے اندر, تو نہ آنا, تو ہمارے دادا جی کے ایک بھائی تھے, وہ جناب گلا جو نا گلا ویسے ہی کھول کے 2-3 دفعہ بند کر دیتے تھے, کہیں آواز ہی نہیں آتی. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا تایا جی, مطلب ابو کے تایا جی تھے تو میں بھی ساتھ, میں نے تایا جی آپ کیا کرتے؟ کہتے یہ گلے کی فریاد 3 دفعہ اللہ کو سناتا ہوں, بھی یا اللہ یہ صبح سے کہہ رہا ہے میرے اندر کچھ نہیں گیا, کوئی بھر دے اس کو. تو یہ ہمارے پھر وہ یہ یعنی ہماری خاندانی روایت ہے. میں نے پوچھا, بھی کہتے یہ بیٹا ہماری خاندانی روایت ہے شروع سے بھی, جب گاہک نہ آئے, صبح کوئی ابتدا نہ ہو کام کی, تو 3 دفعہ گلا کھول کے بند کر دو, تو وہ جو ہے گاہک آنے شروع ہو جاتے ہیں. اتنا آدمی ہو جاتا ہے, کہتا بھی کوئی گلے کی آواز بھی آئے باندھو, چلو خالی کی آئے تو صحیح بھی گلا بند ہو رہا ہے کھل رہا ہے. یہ بات ہے. تو یقین جو ہے وہ اس کی دولت حاصل کرنا بہت مشکل ہے. یقین کی دولت تب آپ کے ہاتھ میں آئے گی جب آپ اس پہ اتنی محنت کریں گے, اور وہ عبادات اور قرآن شریف کی دن رات قرآن شریف کا مطالعہ, کوئی لمحہ نہ ہو,
ہماری مسجد میں نے اپنی زندگی میں 2-3 بزرگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کرتے دیکھا. ایک تو ہمارے استاد ہی تھے اللہ اتنا بٹ صاحب مرحوم. میں نے اتنا قرآن کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا ترجمے کے ساتھ. ازبر تھا, انہیں حافظ نہیں تھے لیکن ازبر تھا. مجھے یاد ہے غالباً مولانا مرحومی ایک دفعہ پڑھ رہے تھے سورہ سجدہ, تو اس کے اندر مولانا صاحب ہی وہ کوئی لفظ بھول گئے, تو بٹ صاحب نے پیچھے سے جلدی سے بتایا کہ یہ لفظ ہے. ایک بابا نواب مرحوم ہوتے تھے, اس کا بھی میں نے دیکھا وہ قرآن شریف, بس قرآن شریف, چنوں کی ریڑھی لگاتا تھا وہ بزرگ, تو 90 سال ان کی عمر تھی ہمارے. بس اس آدمی کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہی جا رہا ہے, پڑھتا ہی جا رہا ہے. جب دیکھا قرآن شریف پڑھ رہا ہے, جب دیکھا قرآن, 5 نمازیں, تہجد کے وقت, صبح اٹھتے تھے 1:30 بجے, تب بھی ہمارے ساتھ چونکہ اعتکاف کرتے تھے سارے لوگ, اس لیے مجھے یہ اعتکاف کا موسم آ رہا ہے تو ساتھ مجھے قرآن بھی یاد آ رہا ہے. اور ایک بابا عبد المجید تھا, وہ اس کو پنجابی کی نظمیں بڑی یاد تھی مرحوم, اللہ اسے بھی جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے. دیکھو مجھے کس کس کی باتیں یاد آتی ہیں. وہ بھی قرآن شریف پڑھتا ہی جاتا سر, اس کی بھی 90-95 سال پڑھی ہی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے, پڑھی جا رہا ہے. جتنی محنت کریں گے اتنی یہ یقین کی دولت ہاتھ میں. یہ نہیں کبھی آپ نے پڑھ لیا, پتہ نہیں, مجھے تو لگتا تھا کہ وہ 6-7 دن میں قرآن شریف ختم کر لیتے, پڑھتے ہی جاتے تھے, پڑھتے ہی. بٹ صاحب کو تو میں نے اللہ تعالیٰ نے کروڑ جنت نصیب کرے, قرآن شریف بہت پڑھتے دیکھا. اتنا جماعت اسلامی کے رکن تھے, مولانا مودودی کی وجہ سے انہیں فوج سے کورٹ مارشل بھی ان کا ہوا تھا, تو ہم نے ان سے تفہیم, میں نے ان سے پہلی دفعہ ان سے پڑھی, اس لیے مجھے وہ یاد ہے. بڑا کمال اتنا. اس لیے یقین کی دولت اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو قرآن شریف بہت پڑھنا پڑے گا. پڑھتے جائیں, پڑھتے جائیں, ناظرہ پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, پڑھتے ہی جائیں آپ, بار 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 بار. آپ کا تو کچھ دن وقت کا حصہ کوئی خالی جائے ہی نہ. جب کام سے فارغ ہو جائیں بس اٹھایا قرآن شریف شروع کر لیا, پھر کچھ آ گیا پھر رکھیں, پھر شروع کر لیا, چھوڑے نہ اس. اب دیکھ لیں ناظرہ بھی ہاتھ سے گیا ہے, ترجمے کے چکر میں ناظرہ بھی کرتے. کوئی ماں کوئی باپ کی آواز رات صبح نہیں آتی, ورنہ خود ہم نے اپنے کان سے, نیند نہیں آتی تھی. ہماری نانی ہماری دادی صبح قرآن شریف باوازیں بلند پڑھتی تھیں, باوازیں بلند پڑھتی تھیں, اور نیند نہیں آتی, پاس بیٹھے کو نیند نہیں آتی تھی, وہ پڑھ رہی ہیں. اور بڑے شوق سے, اتنا بڑا قرآن شریف ہوتا تھا, وہ بڑا سا قرآن شریف ماں نے کھولنا, بچے خود ہی محفوظ رہتے تھے سارا دن. شوہر کے دکان میں برکت تھی, چھوٹی سی دکانیں ہوتی تھیں, انہی دکانوں کے اندر برکت تھی. 20 آدمیوں کا خرچہ ایک باپ اٹھا رہا ہے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں. اب 20 آدمی کام کر رہے ہیں اور ساری تکلیف میں. اللہ کا کلام ہے یہ بھائی, اس کا ترجمے کے بغیر پڑھنا بھی جو ثواب ہے وہ یہی ہے کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں. کہ اللہ نے کہا تو نے میری بات کو دہرا دیا. اگر آپ کو یہ انگریزی نہیں آتی تو پرائم منسٹر اوباما کہے کہ آپ میری تقریر کو ہی دہرا دیں, اور جتنی آپ میری تقریر کو دہرائیں گے ہر حرف پر 10 پاؤنڈ آپ کو, $10 آپ کو. تو آپ نے تو کہنا ہے اوباما کی تقریر ہی نہ ختم ہو, 40 جلدوں کی ہو تو ہر روز میں حضرت کو جا کے پڑھ کے سناؤں کہ میرے یہ اکاؤنٹ ہے. نیکیاں بھی اسی طرح ہی ہیں. جو یہ یہاں کی کرنسی کو کہتے ہیں, پاکستانی کرنسی کو کیا کہتے ہیں؟ روپیہ. امریکہ کی کرنسی کو ڈالر, اور UK کی کرنسی کو, آخرت کی کرنسی کو نیکی. آخرت کی کرنسی کا نام کیا بھائی؟ نیکی. وہاں جو کرنسی چلنی ہے وہ نیکی کی کرنسی ہے. آپ اس طرح دیں گے تبھی کہا وہ ایک نیکی مانگے گا, تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو خود ضرورت ہے. کہا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, وہ اس کی لے کے اس کو ڈال دی جائیں گی. یہ اور گناہ کیا ہے؟ کھوٹے سکے. کیا ہے؟ جعلی کھوٹے سکے, جعلی کرنسی. تو جس کے پاس جعلی کرنسی پائی جائے حکومت کیا کرتی ہے؟ جیل دے دیتی. تو کرنسی کے مطابق چلو بھائی جان, اس کی دولت. دنیا میں جتنی کتابیں امور مابعد طبیعت اور حقائق ماوراء ادراک سے بحث کرتی ہیں
وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں۔ لو جی 2 لفظ آ گئے اس میں، ایک ہے امور مابعد الطبیعت۔ طبیعت کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا کائنات کے اندر، فزکس جیسے طبیات آپ پڑھتے تھے، یہ وہی ہے۔ تو اس کے اندر لفظ امور مابعد، جو طبیعت کے بعد کی چیزیں ہوں، مطلب کیا، روحانی، جن کا تعلق مادے سے نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر مادی چیزیں، اس کو کہتے ہیں مابعد الطبیعت یا مابعد الطبیات جو ہے، کہتے کہ اس باتوں ایک۔ دوسرا ہے حقائق ماوراء ادراک، ایسی حقائق جو انسان کے ذہن میں نہ آ سکیں، ماوراء اوپر، ادراک سے بھی اوپر جو چیزیں ہوں، ان حقائق کی طرف جن سے ڈسکس کرتی ہے اور بحث کرتی ہے، وہ سب چیزیں جو کیا ہے، وہم اور گمان پر مبنی ہیں۔ سب کتابیں اس پر بحث کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی خالص چیز نہیں ہے، یقینی چیز نہیں ان کے پاس، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے بیٹھے، جی فلانا فلسفہ آ گیا، جی فلانا فلسفہ آ گیا۔ مجھے بھی تمہیں جو فلسفے دماغ میں بات آئی ہے، وہ تمہیں کسی ایسی ہستی نے بتائی جو سچی ہے، تم تو آپ گمراہ ہو، جو آ گیا تم نے وہ بیان کر دیا، تصدیق تو تم نے بھی نہیں کی اپنی بات کی۔ یہ فلسفے کے 2 لفظ ہیں۔ ماوراء سے یاد آ گیا، ہر بات پہ اپنے استاد یاد آتے ہیں، مولانا اسحاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا، غالب کا غالباً میں نے تذکرہ پڑھا تو کہا ان کے بزرگوں کا تعلق ماوراء النہر سے تھا۔ ہاں، میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا، میں نے مولوی صاحب یہ ماوراء کیا ہوتا ہے؟ مولانا کہا کہاں پہ آیا؟ میں نے کہا مولانا یہ اس طرح آیا۔ کہا اچھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہر سے مراد یہ علاقہ ہے، یہ رشیا کا سارا۔ تو کہا ماوراء النہر، جو نہر سے دوسری طرف ہوں۔ میں کہا ہاں صحیح بات ہے، یہ بات سمجھ جائے، راستے پہ افغانستان کا دریا ہے نا، وہ تو جو اس طرف، ہر بات پہ مرحوم کی یاد آتی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لفظ بھی انہوں نے بتائے ہیں، فکرے بھی انہوں نے ٹھیک کرائے ہیں، معنی بھی انہوں نے بتائے ہیں۔ یہ جو 2-4 چیزیں آج پڑھانے کے قابل ہوں، یہ بھی ان کے ہی بتائے ہوئے ہیں۔ جو کمیاں وہ میری ہیں، کمیاں جو ہیں وہ میری ہیں کہ میں ان سے اتنا سیکھ نہ سکا۔ تو جو ان کے جو فضل اور خوبیاں ہیں وہ ساری ان کی ہیں، سب ان کی ہیں۔ میں اپنے استاد کا تہ دل سے یہ میں کبھی چھپاتا نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے ان سے 2-4 حرف سیکھے ہیں، پورا قاعدہ نہیں سیکھ سکا، پورا قاعدہ نہیں سیکھ سکا، لیکن 2-4 حرف سیکھے ہیں۔ پورا قاعدہ سیکھتا تو دنیا کا نمول موتی ہوتا، مجھے دنیا ڈھونڈتی، ٹھیک ہے، تلاش کرتی، ایسا قیمتی ہیرا نہ ملتا، لیکن ان سے پورا لے کون سکتا تھا؟ اپنا ظرف کم تھا، ان کا ظرف بہت بلند تھا، بس وہ جتنا دے گئے اتنا جو ہے نا وہ آج پڑھانے کے قابل ہوں۔ کیونکہ رمضان کی راتیں ہیں تو اس لیے مغفرت کی دعا میں صبح بھی کرتا ہوں ان کے لیے، اور اس وقت بھی کرتا ہوں، اور دل کو ہمہ وقت ان کے بارے میں شکر گزار پاتا ہوں۔ اللہ کرے ان کا جو خواب تھا دیکھا ہوا پورا ہو جائے۔ اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنی بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنا ہی یقین کا اظہار کریں۔ یعنی ان کے جو کتابیں لکھی ہیں قرآن کے علاوہ، ان کے مصنف خود بھی بے یقین ہیں، انہیں بھی کوئی پتہ نہیں بھی ہم جو لکھ رہے ہیں یہ پکی بات ہے کہ کچی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں مرحوم کے ساتھ ہم جمیل احمد غامدی صاحب کے پاس چلے گئے، وہ وہاں ظہیر صاحب ملے ہمیں، ان کے اسسٹنٹ، وہ بات ہمارا تھا، چلو بات کریں گے، تو مولانا کا ان کی کتاب، ان کی کتاب آنے ہی نہیں، کیونکہ وہ کتاب امینڈمنٹ ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو بتایا ایک سائنسدان تھا، تو وہ نا جب بھی کتاب چھاپنے کی کوشش کرے نئی تحقیق دماغ میں آ جائے، جب بھی چھاپنے، اور آخر سائنسدان ہی مر گیا، کچھ کتاب ہی نے چھپی۔ بعد میں اس کی بیوی نے کہا یہ میں چھاپ دیتی ہوں، مجھے نہیں پتا اس کو کیا کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ کہتے بھی غامدی صاحب کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی نا اپنی کتاب امینڈمنٹ ہی کرتے رہتے، تحقیق ہی کرتے رہتے ہیں، نئی سے نئی وہ نا بات جو ہے نا۔ تو مولانا صاحب بھی ہم ہنس پڑے اس بات پہ کہ آدمی کو دیکھو ساری عمر اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ وہ میری تحقیق ہی نہیں پوری ہو رہی، یقین ہی نہیں ہوتا بندے کو۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ اکبر، علم حقیقت دنیا کا مشکل ترین علم ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر آتی تو دعا ہے، لیکن دعا بڑی قیمتی ہے، کہ اللہ مجھے اشیاء کے حقائق کا علم عطا فرما۔ اللہ سے دعا کی کہ اشیاء کی حقیقت، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ درخت لگا ہوا ہے،
اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی بندہ مجھے بتائے. لکڑی کا بنا ہوا ہے، آپ یہی کہیں گے لکڑی ہے نا، تو لکڑی کیا ہوتی ہے بتائیں مجھے، کرے مجھے کوئی بندہ ڈیفائن، دنیا کا کیا ہوتی ہے لکڑی؟ بس ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے. پتھر ہے، پتھر، یہ سارا پتھر ہے، تو کیا پتھر ہوتا ہے؟ پتھر ہے جی. پتھر کیا ہے؟ یہ چل رہی، یہ کیا ہے؟ ہوا. ہوا کیا ہے؟ پانی کو پکڑ کے دیکھیں، پانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہاتھ میں نہیں آتا، گر جاتا ہے، لگا رہتا ہے. پکڑ کے دیکھیں کیا وہ بات کیا ہے؟ کیا یہ علم حقیقت جلدی نہیں آتا. صوفی جو ہوتا ہے جب وہ معرفت میں چلا جاتا ہے، سچا صوفی، 2 نمبر صوفی نہیں بھائی، نہ وہ صوفی، ورنہ وہ صوفی بناسپتی ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ بناسپتی صوفی نہیں، اصلی صوفی وہ جب اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، حیرت چھا جاتی ہے اس کے اوپر، حیرت، دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا سے کیا ہے اس پر جو حقائق نقش. تو علم کی انتہا کیا ہے؟ حیرت ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ، میں کیا چاہتا ہوں. علامہ اقبال سے کہے عشق کی انتہا تو ہوتی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اگلا بھی پڑھ لو مصرع، میری سادگی دیکھ، میں کیا چاہتا ہوں، کیا شے مانگ رہا ہوں جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، اس کا مصنف وہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے. اللہ مصنف جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے. اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کرے. اللہ نے حقیقت بیان کر دی، اب بندے جو ہیں وہ اپنی خود شک میں رہیں، وہ بندوں کی بدقسمتی. اللہ تعالیٰ کے نے تو ان بندے پہ حقیقت کھول دی، اس کو بتا دیا کہ تو بندہ ہے، تو مان نہیں سکتا، میں نے بنا کے اس دنیا میں بھیجا، آزمائش کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کب ہے تو یہ یہاں بھیج رہا ہوں امتحان گاہ میں، وہاں پیپر حل کر، ایک صبر کا، ایک شکر کا، اور جھک جانے کا، میرے سامنے عاجزی کرنے کا، اپنا بندہ بننے کا، میرا معبود بننے کا. اعتراف کر لے، جو میں کہتا ہوں وہ کام کرنے کے بعد میری طرف آ جا، نعمتیں تجھ کو دے دوں گا. اللہ خیر صلی اللہ، لمبی باتیں تو اس میں ہے کوئی نہیں. لو اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک کی 114 صورتیں اتار دیں، ایک ہی بات کو گھما کے پھر آ کے، کہ شاید میرا بندہ ایسے سمجھ آئے. دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بات کو سمجھانے میں جو ہستی فراخ دل ہوئی وہ اللہ رب العزت ہے. غصہ نہیں کیا، ورنہ غصہ اس کا حق ہے کہ ایک دفعہ بتایا تمہیں پتہ نہیں چلتا، پوری صورت اتار دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بات ختم. توحید میں سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ توحید جو ہے وہ اس کو بار بار کئی طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، ورنہ ایک صورت ہی کافی تھی. تو شک کس کے ہیں؟ اپنے انسان کی بدقسمتیاں ہیں کہ اس نے اپنے شک اپنے دل اور اپنے دماغ میں پالے ہوئے ہیں. حقیقتوں کے مالک نے تو حقیقت اتار دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ حقیقت اتار رہا ہوں جس کے اندر نہ قیاس ہے، نہ وہم ہے، نہ کوئی اور گمان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اس لیے پہلے کا یقین کر لے، جو اب بیان ہوگا سارے کا سارا سچا ہوگا. ہم نے اس کے اندر شک کر لیا بھی قیامت کے دن اگر اللہ کہتا ہے میں عذاب دوں گا تو کوئی شاید چھڑا ہی لے. یہ ہے ہم نے جو شک پہ اپنے اندر ڈالی ہے، وہ یہ ڈالی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، غلط شک اپنے آپ کو ڈال لیا. ایسا غفور الرحیم کا ترجمہ اور تشریح کرتے اپنے دماغ میں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ شک میں ہی رہے بات. اللہ کہتا میں 2 ٹوک بات کی، صاف کی، وہی کچھ ہونا ہے جو میں نے بیان کر دی. باقی آگے ہمارے چکر ہیں کہ ہم مانتے کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم حقیقت عطا فرمائے اور ہمیں یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے، ہمیں شک سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے،
شک کو ہمارے قریب نہ آنے دے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بارک علی محمد وآل محمد۔ یا الہی رکھے روزوں کو قبول و منظور فرما، ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما، ہمارے رات کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ یا الہی لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کو ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ یا الہی جو کمیاں کوتاہیاں اور جو غلط چیزیں ہم نے اپنے دن رات میں کی ان کو معاف فرما، ہم سے چشم پوشی فرما، فوت شدگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اپنے برائے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور یا الہی اسلام کی نصرت فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، قدرتی آفات سے محفوظ فرما، اپنے دیے ہوئے عذاب سے محفوظ فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے پاس دونوں ہیں ان کی اولاد کو تابع فرما بردار بنا۔ اور یا الہی جو اپنے گھر کے اہل خانہ ہیں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچوں کو دین میں ہمارا معاون بنا، اور ہمیں اپنی جنت الفردوس کا صحیح معنوں میں حقدار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔